السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ان نیل۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت اور ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پر اسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو تورات و انجیل اور اسرائیل روایتوں میں آتی ہے۔ جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایات اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور کارروائی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن سے معروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تب ہی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو گے، شراب پیو گے یا میرے خاوند کو بدل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان میں چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھ جاتے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا ان کو بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے ایمان ابن کیسر اور فخر الدین رازی، جسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مسترد مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے چاہے سلسلے میں ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر و منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلا بیٹھے تھے۔ یہ لوگ جادو و تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا تھا۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصراً یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور اس کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا
हवा में उड़ने और जिन्नात पे काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम का गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और फसली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर्अंगेज़ इल्म इस कौम में सरायत कर गई और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया था। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था और वो किसी को ना सिखाए थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए आए हैं, तो काफ़ी ना बन। लिहाजा ये जादू का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ और परेशानियों का बाइस बन गया। तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी, लिहाजा वो फरिश्ते लोगों को तनबिया करते और इनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है। लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बाइस था। बाज़ अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखते, जबकि बाज़ मौरखीन का कहना है कि ये इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये इस कुएं को भी चाय बाबुल करार देते हैं। ये वाक़ये से ये सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल शर पसंदी के खात्मे के लिए किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।